شیطان تمہیں تندرستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لولا کیوں نہ ہو، اذ جب سمعتموہ تم نے وہ سنا، ظن گمان کیا، ظن المؤمنون گمان کیا مومن مردوں نے، والمؤمنات اور مومن عورتوں نے، بانفسہم اپنوں کے بارے میں، خیرن نیک، وقالو اور انہوں نے کہا، ھذا یہ افکن بہتان ہے۔ اب جو واقع افک ہے اس کی نسبت سے افک عربک میں کس کو بولا جا رہا ہے؟ بہتان کو بولا جا رہا ہے، جو انہوں نے افکم مبین کھلا بہتان لگایا تھا جناب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ ٹھیک ہے، افک واقع افک اس کو بولتے ہیں، اور افک کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ بہتان لگانا۔ افکم مبین جو کہ کھلا بہتان لگایا ہے۔ لولا کیوں نہ ہو، جاؤ وہ لائیں، علیہ اس پر، باربعتی چار، شہداء گواہ، فاذ لم یاتوا پس جب وہ نہ لا سکیں، بالشہداء گواہ، فاولئک تو وہی لوگ ہیں، عند اللہ اللہ کے نزدیک، ہم الکاذبون ہم الکاذبون جھوٹے ہیں، اور اگر یہ لوگ چار گواہ نہ لا سکیں تو یہ جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، فی دنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، لمسکم تو ضرور تم پر پڑتا، فیما افضتم اس میں جو آپ پڑے ہوئے ہیں، فی اس میں عذاب عظیم دردناک اور بہت بڑا عذاب۔ استلقونه جب تم لاتے تھے اسے، بِأَلْسِنَتِكُمْ اپنی زبانوں پر، وَتَقُولُونَ اور تم کہتے تھے، بِأَفْوَاهِكُمْ اپنے منہ سے، جب تم اپنی زبانوں پر یہ باتیں لاتے تھے اور تم اپنے منہ سے طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، مَا لَيْسَ جو نہیں تھی، لَكُمْ تمہارے لیے بھی اس کا علم کوئی علم، حالانکہ آپ کے پاس اس کا کوئی علم نہیں تھا جو باتیں آپ لوگ کر رہے تھے، وَتَحْسَبُونَهُ اور تم گمان کرتے تھے، حیّناً ہلکی بات کا، وہ اور وہ عند اللہ اللہ کے نزدیک عظیم بہت بڑی بات ہے۔ اور جو آپ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، سنی سنائی باتوں پر یقین کر رہے تھے، ادھر سے ادھر باتیں کیے جا رہے تھے، تو یہ کیا تھا؟ یہ ایک جسٹ گمان سے وتحسبونہ اور تم جسٹ گمان سے کام لے رہے تھے، اور تم گمان سے اپنی زبان سے باتیں نکال رہے تھے، اور یہ بہت ہلکی اور گھٹیا قسم کی بات تھی کہ جو آپ لوگ گمان کر رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب ہم اگر لاسٹ لیکچر کی بات کریں تو اس میں واقع عفت کے متعلق بیان کیا تھا، یعنی یہ آیات ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جبکہ منافقین نے آپ پر بہتان باندھا تھا۔ اور اسی طرح سے گزشتہ آیت میں یہ بھی اشارتاً ظاہر فرمایا گیا تھا کہ یہ کام منافقین کی پارٹی کا تھا، چونکہ اس بہتان تراشی میں بعض مسلمانوں کی بھی زبانیں کھلنے لگی تھیں کہ وہ مسلمان جو بھی نیولی مسلم تھے اور ابھی ابھی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور ابھی زیادہ مینس کے اسلام میں نہیں رہے تھے، ان لوگوں کی بات کی جا رہی، وہ بھی کچھ کہنے، وہ پوچھتے ایک دوسرے سے، کیا یہ واقعی سچ ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا ہے؟ کیا ایسے ہوئے؟ تو حضرت صفوان کے بارے میں پوچھا جاتا، کیا واقعی اس طرح سے معاذ اللہ پوچھا کرتے تھے؟ تو کسی نے صرف سنا اور خاموش رہا۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس فتنہ میں جس نے جس قدر حصہ لیا، چاہے وہ کم لیا یا زیادہ لیا، وہ قابل الزام اور گناہ گار ہوا۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کو ادب سکھاتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو کلمات منہ سے نکالے ہیں وہ ان کی شایانہ شان نہیں تھے، شایان شان نہ تھے، بلکہ انہیں چاہیے تھا کہ ام المؤمنین اور اپنے ایک مسلمان بھائی کے ساتھ حسن ظن رکھتے، اور صرف یہی نہیں کہ حسن ظن رکھتے بلکہ زبان سے بھی ایسے بہتان کی تردید اور تکذیب کر دینی چاہیے تھی کہ ان کا منہ بند کر دینا چاہیے تھا۔ جو ان کے اگینسٹ باتیں کر رہے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگینسٹ، حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگینسٹ، تو انہیں چاہیے تھا کہ ان کا منہ بند کر دیتے، ان کی تکذیب کر دیتے، اور جو کچھ واقعہ گزرا اس میں کوئی بھی شک و شبے کی گنجائش نہ تھی۔ وہ جانتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھے سے جانتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلم کھلا سواری پر سوار دن دوپہر کو بھرے لشکر میں پہنچتی ہیں جہاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بات ہوتی تو اس طرح کھلے مجمع میں وہ نہ آتے معاذ اللہ، بلکہ خفیہ اور پوشیدہ طور پر آ کر شامل ہو جاتے، جو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔
بس صاف ظاہر ہے کہ بہتان بازوں نے جو بھی بہتان لگایا وہ محض جھوٹ تھا، افطرا اور بہتان تھا، اور یہ لوگ اللہ کے حکم اور اس کی شریعت کے موافق جھوٹے قرار دیے گئے ہیں، جو کہ اس پر بدکاری کی تہمت لگا کر 4 گواہ پیش نہیں کر سکے۔ اور یہی کافی نہیں ہے، یہ ایسی باتیں منہ سے نکالتے ہیں کہ جس سے تکلیف ہوتی ہے۔ پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ جن مسلمانوں نے اس واقعے میں زبان کو بری حرکت دی، اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، دنیا میں اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے اور آخرت میں بھی ایمان کی وجہ سے اس کو معاف کر دیتا ہے، تو جن لوگوں نے اپنی زبانیں چلائی تھیں، استلقونہ بألسنتکم وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم، اور جن لوگوں نے محض باتیں بنائی تھیں یا طرح طرح کی باتیں چلائی تھیں، اپنی زبانیں چلائیں، اس لیے اگر اللہ معاف فرمانے والا نہ ہوتا اور ان کی توبہ قبول کرنے والا نہ ہوتا تو انہیں دنیا میں بہت بھاری عذاب ہوتا۔ اور یہ ان مسلمانوں کے حق میں بھی ہے جن کے دلوں میں ایمان تھا اور سچے مسلمان تھے، لیکن سنی سنائی باتیں ان کے کانوں میں پڑی اور انہوں نے بھی 1 2 4 باتیں کر دی۔ تو یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ تک کوئی بات پہنچتی ہے، بغیر تصدیق کے آگے نہ کیجیے۔ ہم دن رات ڈھیر باتیں ہم تک پہنچتی ہیں، ہم گھر میں ہوں، ہم فیملی میں ہوں، ہم ریلیٹیوز میں ہوں، ہم جاب پہ ہوں، طرح طرح کی ایک دوسرے کے بارے میں گوسپس چل رہی ہوتی ہیں، باتیں چل رہی ہوتی ہیں، اور ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک بات کو سپریڈ کر دینا ہے، جتنا سپریڈ کیا جا سکتا ہے۔ باتیں سننے میں ہمیں بڑا ٹیسٹ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، ہم پوچھتے ہیں اچھا کیا بات ہے، کیسے بات ہے، ہمیں بڑا تجسس ہوتا ہے۔ تو بلا تجسسوا، اور کیا کہا گیا ہے کہ آپ لوگ تجسس میں نہ پڑیے، اشتیاق میں نہ پڑیے، کسی کی بات کے بارے میں انٹرسٹ نہ رکھیے۔ تو انٹرسٹ جب آپ رکھتے ہیں، پھر جب آپ اس کو سنتے ہیں، آپ کے دل میں انٹرسٹ کون پیدا کرتا ہے؟ جب میری اور آپ کی بات ہی نہیں ہو رہی، جب ہماری بات ہی نہیں ہو رہی، بات کسی تھرڈ پرسن کی ہو رہی ہے، ہمیں کیوں کیوریوسٹی ہو رہی ہے کہ ہم اس کی بات سنیں؟ سننے کے بعد ہم اس کو جیسے ہم سن لیتے ہیں نا، پھر ہمارے خاص طور پہ فیمیلز کے پیٹ میں وہ بات رہتی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی اپنے جو زیادہ نزدیک ہے اس کو بتا دیتے ہیں، چلیں اس کو بتا دیتے ہیں، کسی دوسرے کو نہیں بتاتے، ہم اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ہمارے فرینڈس ہوں، کولیگس ہوں، سسٹرز ہوں، فیملی میں کچھ ممبرز ہوں، کسی ایک کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں، وہ بھی آگے سے یہی سوچے گا کہ مجھے اتنی بڑی بات پتہ چل گئی ہے، چاہے وہ بات جھوٹ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بات سچی نہ ہو، صرف ایک وہ گمان ہو اور جھوٹی بات کیوں نہ ہو، اب وہ سنے گا، وہ کہے گا میں چلیں کسی ایک بندے کو بتا دیتا ہوں، زیادہ لوگوں کو نہیں بتاؤں گا۔ تو کیا اسی طرح بات آگے سے آگے ایک ایک بندے تک پہنچتی کتنے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے؟ تو کیا کہا گیا ہے؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور کریوسٹی میں نہ رہیں، آپ لوگ ایک دوسرے کے تجسس میں نہ رہیں۔ اور اسی طرح سے جب ہم تجسس میں رہیں گے، باتیں پتہ چلیں گی، آگے کرنے کو دل کرے گا، تو کیا کہا گیا ہے کہ مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے کسی دیندار بھائی کے متعلق کوئی بری بات سنے تو یقین نہ کرے، بلکہ اس کے ساتھ نیک گمان رکھے۔ کسی دیندار مسلمان پر تہمت سن کر خاموش رہنا بھی جرم ہے، فوراً تکذیب کر دینی چاہیے، فوراً کہنا چاہیے نہیں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی اگر دیندار مسلمان کے بارے میں تہمت لگاتا ہے کہ میں نے اس کو فلاں جگہ پہ غلط کاموں میں مصروف دیکھا ہے، میں نے اس کو اس طرح سے، آپ کہیں نہیں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اور چونکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، تو فوراً سے اس کو کہیں نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان پر کوئی الزام لگائے اور شرعی شہادت پیش نہ کر سکے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی جھوٹا ہے، بغیر سمجھے یقین حاصل کیے کوئی بات منہ سے نہیں نکالنی چاہیے، یعنی ہر بات کو سن کر اس کو کاپی کر کے آگے پہنچا دینا، آگے پیسٹ کر دینا، یہ بھی ایک برا عمل ہے۔ اور اسی طرح کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی توبہ قبول کرنے والا، اللہ تعالیٰ اگر آپ کی توبہ قبول نہ کرتا اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمانے والا نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو اللہ آپ کو عذاب عظیم، بہت بڑے عذاب سے دوچار کر دیتا۔ اور اسی طرح سے تہمت لگانے والے کے بارے میں کیا بات کی گئی ہے؟ سٹارٹنگ آیات میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا، سٹارٹ والی آیات میں، کہ اگر کوئی بغیر کسی گواہی کے 4 گواہ لائے بغیر، اگر کسی کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے، وہ ویسے کہہ دیتا ہے کہ اس نے یہ برا کام کیا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ اگر وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا تو اس کی سزا 80 کوڑے بتائی گئی ہے کہ اس کی سزا 80 کوڑے ہوگی۔ بلا سوچے سمجھے دن میں ڈھیر ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں اسی نے ایسے کیا ہوگا، اور یہ تہمت کی اتنی بڑی سزا ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، اور تم جب اس بات کو سنو تو یوں نہ کہنا کہ ہمیں یہ بات زیب نہیں، یا ہم ایسی بات منہ سے بھی نہیں نکالیں گے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم،
معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ آپ کو ایسے نصیحت کرتا ہے، اللہ آپ کو نصیحت کرتا ہے کہ پھر ایسی حرکت مت کیجیے۔ اگر آپ سے کوئی ایک حرکت ایسی ہو چکی ہے تو اگین ایسی حرکت نہ کیجیے گا۔ اگر آپ ایک مرتبہ توبہ کر چکے ہیں، اگر آپ ایک مرتبہ بہتان لگا چکے ہیں، تہمت لگا چکے ہیں، یعظکم اللہ، اللہ آپ کو نصیحت کرتا ہے، اللہ آپ کو ایڈوائز کر رہا ہے کہ اگر آپ اس طرح سے کچھ کر چکے ہیں، اگر آپ ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اگر آپ سے کوئی ایسی حرکت ہو چکی ہے پھر آپ ایسی حرکت مت کرنا اگر آپ ایمان والے ہیں۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ آپ سے صاف صاف احکام کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، جو لوگ چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی بات کا مسلمانوں میں چرچا ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، لوگوں کو بے حیائی کی طرف راغب کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے دنیا میں بھی سزا رکھی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پھر دنیا والآخرت، دنیا میں بھی ان کو عذاب سے دوچار کیا جائے گا، ذلت کا عذاب انہیں دنیا میں بھی دیکھنا پڑے گا۔ جو بے حیائی کی ترویج چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں جتنے شارٹس پہن سکتے ہیں، جتنے شارٹس کپڑے پہن سکتے ہیں پہن لیجئے، جتنا انجوائمنٹ کر سکتے ہیں دنیا میں کر لیجئے، بے حیائی کو جو ترویج دے رہے ہوتے ہیں، بے حیائی کو جو پھیلا رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ ان کو دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کہ آپ نہیں جانتے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آپ بھی نہیں جانتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا شفیق، بڑا رحیم ہے، تو آپ کبھی بھی اس وعید سے بچ نہیں سکتے تھے، آپ کبھی بھی ان چیزوں سے بچ نہیں سکتے تھے۔ تو اس لیے کیا کہا گیا ہے، چند مسائل ہمیں جو معلوم ہوئے ان آیات کے ذریعے سے، کسی مومن کی عزت کو برباد کرنے کی کوشش کرنا حرام ہے اور یہ موجب عذاب علیم ہے۔ اگر کوئی کسی کی عزت خراب کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو میں ڈی گریڈ کروں تاکہ بہت سارے لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی دوسرے کی عزت خراب کریں گے ہمیں عزت مل جائے گی، یا سم ٹائم بہت سارے ہمارے ارد گرد ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان کی کامیابی ہماری ناکامی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو جب آپ کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں نا، اللہ آپ کو سکسیس دے رہا ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو رہا ہے نا، اٹ مینس کہ میں ناکام ہو رہا ہوں، میں فیلئر ہوں۔ تو بات کیا ہوتی ہے، آپ اگر میرے سے اوپر یا میرے ہی کہہ لیں کہ جیسے میں ایسے کر رہی ہوں، کوئی ایسی جاب ہے یا کوئی ایسی چیز میں کر رہی ہوتی ہوں جو میری طرح سے یہ کوئی بندہ ہے، اگر وہ میرے سے اوپر چلا جاتا ہے، اگر اس کو اللہ زیادہ عزت دے دیتا ہے، اگر اللہ اس کو زیادہ شہرت دے دیتا ہے، اگر اللہ اس کو زیادہ دینداری دے دیتا ہے، اگر اللہ اس کو زیادہ ایمان عطا کر دیتا ہے، اور میں سمجھوں کہ نہیں، اس کو اگر اللہ نے ایمان زیادہ دے دیا ہے، دین زیادہ دے دیا ہے، اللہ نے اس کو شہرت، عزت زیادہ دے دی ہے، تو میں فیلئر ہوں۔ دس از ناٹ اے سکسیس، یہ کامیابی نہیں ہے۔ آپ خود کو فیلئر سمجھنا شروع کرتے ہیں کسی دوسرے کی کامیابی کی وجہ سے، بلکہ آپ وہیں پہ ہوتے، اللہ نے جتنی عزت آپ کے حصے میں لکھ دی ہوتی ہے وہ آپ کو مل کے رہتی ہے۔ تو یہ جو ہم نے کنسپٹ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کی عزت اور دوسرے کی کامیابی میری ناکامی ہے، یہ ایک بالکل غلط کنسپٹ ہے۔ اس کنسپٹ کو جب ہم اپنے دل سے نکال دیں گے، اللہ پھر ہمیں بھی وہی عزت عطا فرمائے گا، ہمیں وہی اللہ تعالیٰ کامیابیاں، بلندیاں، رفعتیں عطا فرمائے گا جو دوسرے بندے کو اللہ نے عطا کی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اس سے زیادہ عطا کر دے، ٹھیک ہے؟ تو اب بعض لوگ، جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہت بہت ٹائپس کے لوگ ہوتے ہیں، طرح طرح کے ڈفرنٹ ٹائپس کے لوگ ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا بھی کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کی عزت خراب کر دیں گے نا، اور اس سے ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہماری عزت بڑھ جائے گی دوسرے کی عزت خراب کرنے سے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب کسی مومن کی، یہ ان آیات کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے، جب کسی مومن کی آبرو اور عزت کو برباد کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ حرام ہے، اور اس کے لیے قرآن نے کیا کہا ہے کہ وہ معجب عذاب علیم ہے۔ سیکنڈ چیز ہم نے کیا ان آیات کے ذریعے معلوم کی ہے کہ تہمت تراشی کرنا یا پھر سنی سنائی باتوں کو
تصدیق कर देना कि हाँ, उसने ऐसे किया होगा। समटाइम ऐसे होता है ना कि कोई जब हमारे साथ कुछ बात कर रहा होता है, अपनी तरफ से अपने दुखड़े सुना रहा होता है, हम कहते हैं हाँ, उसने आपके साथ ऐसे किया होगा। हमें नहीं पता उसकी क्या स्टोरी है। हमने दोनों फ़रीक़ैन की स्टोरी नहीं सुनी, लेकिन हम उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, ये भी हराम है और ये भी जुर्म अज़ीम है। क्या किया था वाक़ई इफ़्क के बारे में कुछ सहाबा किराम ने, या कुछ ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने हाँ में हाँ मिला दी कि हाँ, ऐसा हुआ होगा। तो उनके लिए अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल की कि अगर मेरा फ़ज़ल और रहमत ना होती, तो ये वाले लोग कभी भी बचने वाले नहीं थे और इनको अज़ाबुन अलीम दिया जाता। तो हम क्या करते हैं कि तोहमत तराशी या उसको सुन के अगर हम उसको तस्दीक कर देते हैं कि हाँ, ऐसा हुआ होगा, तो वो भी एक जुर्म है और वो भी अज़ाब मुअज्जब अज़ाब है। गैर मोमिन, गैर मुस्लिम तबका हर तरीके से, हर बहाने से मुसलमानों पर कह लें कि बेहयाई और को रिवाज देना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि हम लोग बेहया हो जाएँ, हमें बेहयाई फैल जाए और इस्लामी कल्चर और तहज़ीब को बर्बाद करने के पीछे लगे रहते हैं। तो लेकिन अल्लाह ताला को ये चीज़ें नापसंद हैं। तो क्या फरमाया गया, इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम, कि जो लोग बेहयाई को प्रमोट करने के पीछे रहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि बेहयाई मुसलमानों में चर्चा हो जाए बेहयाई का, तो उन लोगों के लिए दुनिया और आखिरत दोनों में अज़ाब है और इन दोनों के लिए दुनिया और आखिरत में अज़ाब है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह हर उस चीज़ को जानता है जो आप नहीं जानते। तो इन चीज़ों से भी बचना है कि कहीं हमारे अंदर बेहयाई ना फैल जाए। हम फैशन के पीछे भागते-भागते कि मुझे ये भी फैशन करना है, ये भी फैशन करना है, हम हमारे अंदर बेहयाई ना आ जाए। इस चीज़ का भी ख़ास ख़्याल रखना है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तत्तबि'ू खुतुवातिश शैतान व मन यत्तबि' खुतुवातिश शैतानी फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर। ऐ ईमान वालों, आप शैतान के कदम-ब-कदम मत चलो। जो शख्स शैतान के कदम-ब-कदम चलता है, तो वो बेहयाई और नामाकूल ही काम करने को कहेगा। वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, और अगर अल्लाह का फ़ज़ल और रहमत ना होती, मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदन वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशाअ वल्लाहु समीउन अलीम। और अगर अल्लाह का फ़ज़ल और करम ना होता, तो तुम में से कोई कभी भी तौबा करके पाक साफ ना होता। लेकिन अल्लाह ताला जिसको चाहता है पाक साफ कर देता है, और अल्लाह सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है। वला यअतली उलुल फ़ज़्लि मिनकुम वस्सअति अन युअतू उलिल क़ुरबा वल मसाकीनि वल मुहाजिरीन फ़ी सबीलिल्लाह। और जो लोग तुम में बुजुर्गी और दुनियावी वुसअत वाले हैं, जिनको अल्लाह ताला ने मालो दौलत अता किया है, और जो बुजुर्गी वाले भी हैं और वुसअत वाले भी हैं, और वो अहले क़राबतदारों को यानी अपने रिलेटिव्स को और मसाकीन को और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को देने से कसम ना खा बैठे कि हम इनको नहीं देंगे। उनको नहीं चाहिए कि वो कहें कि सम टाइम ऐसे होता है ना कि कोई बहुत ज़्यादा तंग कर रहा होता है कि मुझे दे दे, और उस पे आप कसम खा बैठे, कसम ना खा बैठे। इसका बैकग्राउंड भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, वलयअफ़ू वलयस्फ़हू अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। और चाहिए कि वो माफ़ कर दें और दरगुज़र कर दें। अगर किसी ने आपसे कोई ऐसे कलमात कहे हैं जिसकी वज़ह से आपका दिल टूटा है, तो आपको चाहिए माफ़ कर दें, दरगुज़र करें। और क्या तुम ये बात नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुम्हारे कसूर माफ़ करने वाला है? अल्लाह आपके कसूर माफ़ करने वाला है, इसलिए आप भी दरगुज़र करें। अगर आपके साथ कोई बुरा सलूक कर जाता है या बुरा कर जाता है, तो आप भी माफ़ करें, क्योंकि क्या तुम ये बात नहीं जानते कि अल्लाह ने आपके कसूर को भी माफ़ कर दिया है? अल्लाह ने बहुत जगहों पे आपके कसूर को माफ़ कर दिया है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और मुआफ़ फरमाने वाला है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर तूफ़ान उठाने वालों में से, मीन्स की बातें बढ़ाने वालों में से बाज़ ऐसे मुसलमान भी थे जिन्हें नहीं पता था, लेकिन वो तस्दीक करने वालों में शामिल हो गए थे, हाँ में हाँ मिलाने वालों में शामिल हो गए थे। तो क्या कहा गया अल्लाह ताला की तरफ से कि आपने किसी की हाँ में हाँ भी नहीं मिलानी जब तक आपको रियल बात नहीं पता होगी। और इनमें एक हज़रत मस्तिह भी थे, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खालाजाद भाई थे। इन्होंने जंग बदर में शिरकत की थी, मुसलमानों के साथ हिजरत भी की थी, मुख़लिस मुसलमान थे, लेकिन अपने भोलेपन के सबब मुनाफ़िकीन के प्रोपेगेंडा का शिकार हो गए। चूँकि मुख़लिस थे, गरीब थे,
اس لیے قصہ افق سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی امداد بھی کیا کرتے، ان کی خبر گیری بھی کیا کرتے تھے۔ جب قصہ افق ختم ہوا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات آسمان سے نازل ہو گئی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا لی کہ میں آئندہ ان کی ہیلپ نہیں کروں گا۔ میری بیٹی پر جب تہمت لگی اور انہوں نے بھی وہ باتیں کی تھی، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، ہمارے اگینسٹ ہماری عزت پر اگر کوئی حملہ کر دیتا ہے، باتیں کرتا ہے، ہم تو اس کو بلانا چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو زندگی میں کبھی ان سے بات نہیں کریں گے، اور وہی بات اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے، وہی انہی باتوں کے بارے میں کہ جو ہمارے ویک پوائنٹس ہیں، جن کی وجہ سے ہم لوگوں سے دور ہو رہے ہیں، انہی پوائنٹس پہ کہا گیا ہے کہ آپ نے اگر کسی سے بھول چوک ہو گئی ہے، آپ ان کو معاف کر دیں۔ کیا فرمایا کہ اللہ بھی آپ کو معاف کرنے والا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قسم اٹھائی میں کبھی بھی مسئلے کی جو مستہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں میں ان کی کبھی بھی ہیلپ نہیں کروں گا، کیونکہ انہوں نے بھی بڑی باتیں بڑھ چڑھ کے کی تھیں۔ اور بعض دوسرے صحابہ کرام نے بھی قسم کھا لی جس نے بہتان میں سے کچھ بھی لگاؤ رکھا ہم ان سے تعلق اور رشتہ داری قائم نہیں رکھیں گے۔ اس پر مسلمانوں کو مسکین مہاجر قرابت داروں سے سلوک ختم نہ کرنے کی ہدایت دی گئی اور افودر گزر کا حکم دیا گیا اور حکم ہوا کہ تم میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی بزرگی اور دنیا کی وسعت دی ہے انہیں لائق نہیں کہ ایسی قسمیں کھائیں، اور ان کا ظرف بہت بڑا ہونا چاہیے، ان کا اخلاق بہت بلند ہونا چاہیے۔ انہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا جائے، انہیں یہ زیب دیتا ہے کہ وہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں۔ محتاج رشتہ داروں اور فی سبیل اللہ وطن چھوڑنے والوں کی جو وہ ہیلپ کر رہے تھے اس سے ان کو دستبردار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہیں چاہیے کہ ان چیزوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں بھی کرتا لیکن آپ اس کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے گا۔ ان الذین یرمون المحصنات، ان الذین جو لوگ یرمون المحصنات تہمت لگاتے ہیں پاک دامن غافلات بھولی بالی مؤمنات مومنین عورتوں پر، اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں ان عورتوں پر جو پاک دامن ہیں اور ایسی باتوں سے بالکل بے خبر ہیں اور وہ ایمان والیاں ہیں، غافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب علیم، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت کی ہے اور آخرت میں بھی ان پر لعنت کی جائے گی اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر اور وہ ان باتوں سے بالکل بے خبر ہیں کہ وہ ایمان والیاں ہیں، اور کیا وہ ان کو نہیں پتا کہ ایمان والیاں ہیں، اور ایسے لوگ جو کہ ایمان والی بھولی بھالی مومنات پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان پر لعنت فرمائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس روز ان کے خلاف ان کی زبانیں گواہی دیں گی، جو زبان سے برے کام کیے ہوں گے، جس کی خلاف زبان استعمال کی ہوگی، بہتان لگایا ہوگا، جھوٹ بولا ہوگا، غلط بیانی کی ہوگی، کسی کی ہاں میں ہاں ملائی ہوگی، اس دن ان کی زبانیں بھی گواہی دیں گی، السنتہم ان کی زبانیں بھی گواہی دیں گی، وایدیہم اور ان کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، ہاتھوں سے جو برے کام کیے ہوں گے، زبان سے جو برا بولا ہوگا، یہ گواہی خود دیں گے، وارجلہم اور ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون جو اعمال کیا کرتے تھے۔ اور اس دن گواہی کون کون دے گا؟ ہماری زبانیں گواہی دیں گی، ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، ہاتھوں سے جو کام کیے، جیسے نیگیٹو یوز کیا ہم نے ہاتھوں سے، جو بھی نیگیٹو یوز کیا ہے، فون کا نیگیٹو یوز کیا ہے، کسی بھی چیز کا نیگیٹو یوز کیا ہے، گواہی دیں گے کہ ان ہاتھوں سے کس چیز کا کام لیا جاتا رہا ہے۔ وَأَرْجُلُهُمْ اور جن برے کاموں پر، برے راستوں پر چل کے گیا، قدم پاؤں بھی اس چیز کی گواہی دیں گے، بما كانوا يعملون جو اعمال کیا کرتے تھے، جو پرفارم کیا کرتے تھے۔ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين، اس روز اللہ تعالیٰ ان کو واجبی بدلہ پورا دے گا، اور اس روز ٹھیک ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی ٹھیک فیصلہ کرنے والا ہے اور بات کی حقیقت کو کھول کر بیان کر دینے والا ہے۔ الخبیثات گندی عورتوں کے لیے، ناپاک عورتوں کے لیے، خبیثینا ناپاک مرد ہیں، خبیث مرد ہیں، والخبیثون للخبیثات
اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہوتے ہیں۔ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، صاف ستھری پاکیزہ عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں۔ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، اور صاف ستھرے مرد صاف ستھری عورتوں کے لائق ہیں۔ أُولَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ، اور یہ اس بات سے پاک ہے یہ جو منافق باتیں منہ سے نکالتے ہیں۔ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، اور ان سب کے لیے جو پاک ہیں، صاف ستھرے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے پاک صاف رہے ہیں، انہوں نے کبھی بھی کوئی غلیظ کام نہیں کیا، ان لوگوں کے لیے رزق کریم، پاکیزہ رزق ہے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور عزت کی روزی ہے، یعنی کہاں ہے وہ روزی؟ وہ جنت میں ان کے لیے روزی ہے۔ تو اب ان آیات میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ دنیا اور آخرت میں پہلے تمام لوگوں کو پہلے بات یہ بتائی جا رہی تھی کہ جو لوگ تہمت لگانے والے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا، اور اسی طرح سے یہاں پہ بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے کسی بھی کام کے لیے جو بھی کام پرفارم کیا ہوگا اس کا باڈی کا وہ پارٹ گواہی دے گا کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ خود ان کی زبان اور ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ مجرم کے منہ سے بولنا اور ظاہر کرنا نہ چاہے گا، مگر مجرم چاہے گا کہ اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکلے، لیکن خود زبان اور ہاتھ پاؤں بولیں گے اور ایک ایک باڈی کا پارٹ اس عمل کو ظاہر کرے گا جو اس نے کیا ہوگا، اور یوم قیامت میں اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری سزا دے گا، اور وہ یقین کر لیں گے کہ واقعی اللہ عز و جل واقعی موجود ہے، پرکھ ہے اور سارے اعمال کا ٹھیک ٹھیک حساب جانتا ہے، اور ہر عمل کے سامنے بالکل صحیح اللہ تعالیٰ نے اس کو سامنے عمل اس کے لا کھڑا کیا جو اس نے دنیا میں کیا تھا۔ ہاں اگر ہم توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمانے والے ہیں۔ اب آگے ایک کلیہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نیک مردوں کو نیک عورتوں سے اور بدکار مردوں کو بدکار عورتوں سے لگاؤ ہوتا ہے۔ اب جس طرح کے ہوتے ہیں نا، جس طرح کی آپ کی مینٹیلٹی ہوتی ہے، جس طرح کا آپ لوگوں میں رہن سہن ہوتا ہے، آپ کی جس طرح کی کمپنی ہوتی ہے، آپ کو ویسے ہی لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نیک ہیں آپ کو نیک مردوں میں اٹریکشن محسوس ہوگی کہ ہاں یہ بھی نیک ہے۔ اگر آپ بد ہیں، برے ہیں، تو آپ کو ویسے ہی لوگ اچھے لگیں گے۔ جیسی آپ کی نیچر ہوتی ہے ایسے ہی لوگوں کے ساتھ آپ کو لگاؤ ہوتا ہے۔ اسی طرح نیک مردوں کو نیک عورتوں سے اور بدکار مردوں کو بدکار عورتوں سے انس ہوتا ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طیب، پاک اور مجسم مطہر ہیں، اس لیے آپ کا تعلق بھی پاک اور طیب عورت یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا۔ یہی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن ہیں، نیک ہیں، فطرتاً پاک باز ہیں۔ جن لوگوں نے ان پر تہمت لگائی وہ سارے منافق ہیں، اور وہ منہ سے طرح طرح کی باتیں نکالتے ہیں، اور جو لوگ پاک باز ہیں، جو مومن مرد اور عورتیں پاک باز ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں مغفرت اور عزت کی روزی کا کہا ہے کہ انہیں عزت کی روزی عطا کی جائے گی، اور وہ کہاں عطا کی جائے گی؟ وہ جنت میں عطا کی جائے گی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں ممتاز ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند خصوصیات ایسی ہیں جو ان کے علاوہ کسی دوسری عورت کو نصیب نہیں ہوئی۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور حدیث ان خصوصیات کے ساتھ بیان کیا کرتی تھی کہ پہلی خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ریشمی کپڑے میں میری تصویر لے کے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں، اور یہ کہاں سے روایت کیا گیا ہے؟ ترمذی شریف سے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے سوا کسی کمواری لڑکی سے نکاح نہیں کیا۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات آپ کی گود میں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں تھا۔ چوتھی یہ بات کہ یہ بیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر میں مدفون ہوئے، آپ کے حجرے میں وہاں پہ تشریف فرمائی۔ پانچویں یہ کہ آپ اس وقت بھی وہی نازل ہوئی آپ پر جب آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے، اور یہ کسی بھی دوسری ازواج کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہوئی۔ چھٹی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت کی گواہی قرآن میں نازل فرمائی۔ ساتواں یہ کہ وہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، صدیقہ ہیں، اور ان میں سے ہیں جن سے دنیا ہی میں مغفرت اور رزق کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا۔ سورت کی ابتدائی رکوع میں جو احکام اور شرعی سزاؤں کا بیان ہوا ہے وہ اس لیے ہے کہ اگر معاشرہ میں برائی رونما ہو جائے، کسی سے اس جرم کا ارتکاب ہو جائے تو اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد دو رکوع حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے متعلق بیان ہوئے، اور یہاں ان آیات پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات اور نزاہت کا بیان جو ہے وہ اینڈ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ
انشاءاللہ کچھ اور ٹاپک سٹارٹ ہو رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی ہدایات احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن برائیوں سے قرآن پاک نے روکا ہے ہمیں ان سے مکمل طور پر رکنے، اور جن بھلائیوں کی قرآن پاک نے تلقین فرمائی ہے ان بھلائیوں کو حاصل کرنے کی توفیق کاملہ عطا فرمائے، اور یوم آخرت کی رسوائیوں، وہاں کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے، ہمیں مغفرت اور عزت کی روزی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہتان تراشی سے بچائے، دوسروں کی عزت خراب کرنے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عزت عطا فرمائے، ذلت سے محفوظ فرمائے، قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر استقامت عطا فرمائے، شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔